میں عرض کی پیا کرنا ہے گھگی بول کے اڑ گئی چند لمحے بعد حضرت میاں شیر محمد بولے آپ نے فرمایا مریدو چلو جنگل وال چلیے مرید اٹھ کے چل پے حضرت میاں صاحب اپنے آستانے چوٹ کے باہر دور جنگل وچ چلے گئے چل دیا باہر کھیتاں وچ زمیناں وچ پٹواری وچ باڑیاں وچ کہندے نے جنگل وچ کہندے نے دور نکل گئے ویکھیا جا کے اگے ایک زمیندار ٹالی نو پیا وڈدا ہوئے کی پیا کردا ہے جی ٹالی نو وڈ رہے ہے اللہ اکبر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے دوروں ویکھیا آواز دے کے کیا اللہ دیا بندیا اوے ٹالی نو وڈن والیا اوے درخت نو کٹن والیا رک جا انہیں میاں صاحب دی گل سنی رک گیا آپ کول چلے گئے فرمایا یار ناراض نہ ہوویں اے ٹالی کیوں پیا وڈنا ہے انہیں کیا جناب میں پیسیاں دی خریدی ہے مینوں ضرورت ہے لکڑ دی میں دا جناب کم نہیں دل کو لواں گا اللہ نے بنائی اس وجہ تو ہوئے ہائے 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 قربان جاواں حضرت میاں شیر محمد بولے آپ فرمانے نے سنگیا منے تو مالک پیسے دیتے نے ٹالی خریدیا پر میں تینوں پیا کہنے اس ٹالی دے پیسے لے انہوں وڈ نہیں اگر تو وڈنا ہی چاہنا میں انج کرنا کچھ دنہ دی مولت دے دے اس ٹالی نو وڈنا نہیں ہائے ہائے انہیں کیا جناب میں پیسے دیتے نے کیوں نہ وڈا ہائے ہائے مریدہ نے کیا بابا جی ٹالیاں اور بھی بڑیاں نے درخت اور بھی بڑے نے اے پیسے زیادہ پیا دست ہے حضرت میاں صاحب نے کیا گل پیسیاں دی نہیں گل کسے دے گھر بچان دی اللہ اکبر یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد جنتی جنتی فرمایا سن میری گل آئے ہائے فرمایا گل پیسیاں دی نہیں گل کسے دے دل دیئے کسے دا دل ٹوٹ نہ جائے کسے دی دنیا اجڑ نہ جائے کسے دا گھر برباد نہ ہو جائے مرید سمجھ گئے میاں صاحب دی گل وچ کوئی حکمت ہے جڑی کہہ رہے نے چپ ہو گئے فرمایا سنگیا گلاں دو نے اے پیسے لے لے یا اے ٹالی چھوڑ دے ادھے بدلے کوئی اور درخت لے لے تے یا ان کرنا کچھ دنہ دی مہلت دے دے جدو مریدہ نے کیا حضور اندر دی گل کیے فرمایا سنگیو اندر دی گل ہے اور تکیا نے میرے دربار وچ ایک گھگی میرے موڈے تے آن کے بیٹھی سی انہیں اپنی زبان حال گل میرے نال کی تھی تے مینوں کہندی ہے میاں جی ساری دنیا وچ نظر پھیریے تیرے تو زیادہ ہمدرد کوئی نظر نہیں آیا میری گل کوئی سنن والا نظر نہیں آیا فلاں کھیت وچ ایک ٹالی دا درخت ہے اس درخت تے میرا آلنے وچ میں انڈے دیتی ہوئے نے ایک زمیندار اس ٹالی نو پیا وڈدا ہوئے میاں جی اگر انہیں درخت وڈ دیتا زمین تے گر جائے گا چلو درختی انہیں خرید آوے وہ درخت گرے گا پر میری سال دی محنت بھی چلی جائے میاں جی میرا گھر بھی اجڑ جائے گا میرا آلڑا بھی ڈگ پڑے گا میرا گھر برباد ہو جائے گا میاں صاحب وچ میرے انڈے نے میرے سال دی محنت چلی جائے گی میں نظر ماری ہے میاں جی سوائے توڑے میں اور کوئی نظر نہیں آیا جڑی میری مدد کرے فرمایا اس گھگی نے جا کے میرے دربار میں شکایت کیتی ہے آرزو پیش کیتی ہے کہ میں اتھو نکل کے سنگیو ٹر پہ آما میں اتھے آن کے اس زمیندار نو پیا کہنے یا تے انکار اتنی مولت دے دینا کہ اے انڈے اپنے مدت تے آن کے بچے کڑ لوے گی
تے پھر یہ اپنا گھر بدلا جائے گی، کدھر اور نکل جائے گی۔ تے کدے تو انج کر لویں تے تاوی مہربانی ہے، تے کدے انج کر لویں انہاں پیسے اے لے لے درخت دے تے اے دے بدلے تو اور کوئی درخت کٹ لے تاکہ اے دا گھر ہمیشہ واسطے شاد و آباد رہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے، اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت والے مومنین نے، عزت والے اللہ کا فضل جب ہوتا ہے، اور فضل کب ہوتا ہے؟ جب یہ مالک کو راضی کرتے ہیں، راضی کر دیں اللہ اکبر۔ وہ نظر والے تھے، اللہ جب دیکھو نا پیار آتا ہے نا بندے کو، اور پڑوسی سے پیار کرنا چاہیے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، اس کو ایسا طریقے سے سمجھائیں، تبلیغ کریں، وہ بعد آ جائے، بسم اللہ، یہ آپ کا کام ہے، دعوت دینا۔ اچھے وہ لوگ وہ ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو اللہ پر، اس کے رسول پر قیامت اور ایمان لے کر آئے، اچھے عمل کیے، دوسروں کو اچھے عمل کی تلقین کی، خود حق پر قائم ہے اور دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں کامیابی کو پہنچنے والے۔ یہ میں نے مختصر ترجمہ دیا، اس کی تفسیر پڑھیں۔ مومن کا کیا کام ہے؟ حق کی بات کرنا، اچھی تبلیغ کرنا، دعوت دینا کسی کو، ٹھیک ہے؟ پڑوس یہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں، یہ سکھ برادری کے یہ حکیم رہتے ہیں، جب میلاد آتا ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، تو پھر دعوت اس سے سارا پتہ ہے۔ یہ نبی کے میلاد پر ہمارے بچوں کو ٹافیاں بانٹتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسے پتہ ہے کہ یہی حق والے ہیں، یہی حق والے، اللہ کو جو ماننے والے، نبی سے پیار کرنے والے، یہ بات ہوتی ہے، دین محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو محلے میں اگر کوئی سکھ رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، تو آپ کا مذہب اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان ہونے کے ناطے حقوق تمہیں حاصل ہے، اب وہ اسے بھی وہی حاصل ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا، نہ حق اس پر ظلم نہ کرو، جب تک وہ تمہارے مقابلے میں تلوار نہ اٹھائے، دین کی دشمنی پر نہ اترے، تو امن کی حالت میں اگر غیر مسلم رہ رہا ہے تو فرمایا اس کی مال جان، اس کے گھر بار کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مسلم ہو تو تم حاوی ہو، فرمایا نہیں، وہ بھی اولاد آدم میں ہے، وہ بھی تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کا یہ قلادہ جرم ہے، وہ اللہ کو ثواب دے ہے۔ تمہارے محلے میں رہتا ہے، تم حکمران ہو، تم اکثریت میں ہو، تم بھاری ہو، تو فرمایا وہ اکیلا ہے تو اکیلا جان کر اسے ظلم نہ کرو، بلکہ اس کی مال اور جان کا تحفظ تمہارے اوپر فرض ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ یہ دین کی باتیں کر رہا ہوں، دین کی باتیں کر رہا ہوں، کو دین سمجھا رہا ہوں، جو نہیں آپ کو سمجھ آتا ان وقت نہیں گل ہے کہ اپنے گھرج بھی سمجھنا ہوئے۔ میں تو غیر مسلموں کی بات کروں، میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے بتایا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے نا، تو سب سے پہلا معاہدہ میرے نبی علیہ السلام نے عیسائیوں سے بھی کیا اور یہودیوں سے بھی کیا۔ یہ پہلا معاہدہ ہے اسلام کا، حضور کا، نبی کا معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر ہوں، لیکن اگر مدینہ پاک پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، باہر سے آدمی دشمن کوئی بھی آوے، تو فرمایا کہ اگر تمہارے خلاف کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو ہم مسلمان تمہاری حمایت میں تمہارے ساتھ تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، اور ہمارے مسلمانوں کے خلاف کوئی آئے گا تو تم یہودی اور عیسائی پر بھی فرض ہے کہ تم تلوار لے کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو گے۔ اس لیے کہ مدینے کے تحفظ کی بات ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ مدینے کے دفاع کی بات ہو رہی ہے، جی دفاع کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دین بتا دے ہمیں سمجھ نہیں، ہم پھر ایک ہی لینڈ پہ ٹور بولے، نہیں 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 نہیں، یہ بات یہ اچھا